اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارے یوٹیوب کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیبت بری چیز ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور غیبت کرنا معاشرے کی بہت بڑی بیماری اور برائی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر کسی کی برائی کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، اور ان کی کسی ایسے وصف کو بیان کرنا کہ جو اس کو برا لگے، یہ سب غیبت میں آتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم غیبت میں نہیں شمار کرتے لیکن وہ غیبت کہلاتی ہیں۔ کسی کے ایسے وصف کو یاد کرنا، بیان کرنا جو نقصان کا باعث ہو، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے، بچنا چاہیے۔ کسی کی عقل کی کوتاہی کو ذکر کرنا مجمع عام میں، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یار فلاں بڑا بادشاہ ہے، یا مخاطب سے کہا جاتا ہے تو بادشاہ بندہ ہے، یعنی تجھ میں عقل ہی نہیں ہے بالفاظ دیگر، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے، بچنا چاہیے۔ کسی کے لباس کے بارے میں عیب نکالنا، کس کا لباس لمبا ہے، بھدا ہے، برا ہے، میلا کچیلا ہے، پھٹا پرانا ہے، یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ اس کے حالات کیسے ہیں، نہ جانے کیسے ہیں، ہمیں کیا خبر، اور وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اور بالخصوص اس مہنگائی کے عالم میں تو اس قسم کی باتیں کرنا یہی غیبت میں آتا ہے، بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کسی کے نسب کے بارے میں، کسی کمی قوم کے بارے میں اس کو ملامت کرنا، یا کسی دوسرے کو بیان کرنا، اس کی عادات کی برائی بیان کرنا، یا عادات اچھی ہیں لیکن برے انداز میں بیان کرنا، یہ بھی غیبت میں آتا ہے، بچنا چاہیے۔ اور کسی ایسی بات کو ذکر کرنا جو اس کے متعلق ہو، جس طرح کہ اس کے بارے میں کہنا کہ اس کی ناک لمبی ہے، اس کے کان بڑے ہیں، اس کے بازو لمبے ہیں، وغیرہ ذالک، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی ایسے الفاظ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو ذکر کرنا کہ وہ اس کو اچھا نہ لگے، تو یہ غیبت ہے۔ اور مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں غیبت کی تعریف میں کہ اس وصف کو بیان کرنا جو اس میں پایا جاتا ہے لیکن بیان کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتا، ہاں اس سے کہا جائے بطور اصلاح کہ یہ فلاں برائی ہے، فلاں تمہارے اندر عیب ہے، ٹھیک کر لو، علیحدگی میں کہا جا سکتا ہے بطور اصلاح، تنقید نہیں، تنقید بطور اصلاح یہ جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی میں کوئی برائی ہے ہی نہیں تو اس کو خامخواہ برائی اس کی طرف منسوب کرنا یہ تو بہتان ہے، اور غیبت بہتان سے بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت سے دوستو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔